الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تشریح فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے ایک امت ہمیشہ اس امر پہ قائم رہے، اس امر پہ تیار رہے کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، امر کرے، بھلائی کا اور برائی سے روکتی رہے. یعنی مسلمانوں میں ہر وقت ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو برائیوں سے روکتی رہے اور بھلائی کا امر کرتی رہے. وقال الضحاك هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة یعنی المجاہدین والعلماء. بعض مفسرین رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد جو ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین، کیونکہ مجاہدین کا جہاد جو ہے وہ بھی تو اسی لیے ہوتا ہے کہ بھلائی جو ہے وہ پھیلے اور برائی جو ہے وہ مٹ جائے. کیونکہ جب جہاد میں اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا تو لازمی بات ہے کہ پھر خیر عام ہوگی اور شر جو ہے وہ مٹ جائے گا. تو بعض علماء نے اس سے مراد ان کو لیا ہے. وقال ابو جعفر الباقر قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ثُمَّ قال الخير اتباع القرآن وسنتی. رواہ ابن مردوی. ابو جعفر باقر روایت فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک تلاوت کی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تو اس کے بعد فرمایا کہ خیر کی طرف دعوت دیں. تو خیر سے مراد کیا ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا الخیر اتباع القرآن وسنتی. خیر کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی اتباع کریں اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. یدعون الی الخیر، تو خیر سے مراد کیا ہے؟ اسلام. خیر سے مراد کیا ہے؟ دین. خیر سے مراد کیا ہے؟ اتباع قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة تصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ امت میں سے ایک جماعت جو ہے وہ ہر وقت اس امر پہ تیار رہے کہ لوگوں کو خیر کی دعوت دے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے. ویسے تو ہر مسلمان پر، ہر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
فرد پر یہ بات لازم ہے، یعنی صرف یہ بات کسی ایک کے لیے ذمہ داری نہیں، بلکہ امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ حضور پاک نے فرمایا جو شخص تم میں سے دیکھے کسی منکر ہے کہ وہ طاقت سے مٹا ڈالے، اگر وہ اس کو مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا فإن لم يستطع فبلسانہ، پھر کم سے کم زبان کے ساتھ منع کرے، زبان کے ساتھ ان کو برائی سے روکے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ زبان سے ان کو روک سکے تو پھر کم از کم دل سے برا جانے، دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت مبارک میں یہ بھی آیا کہ جو آدمی دل میں بھی برائی کو برا نہیں سمجھتا، پھر یہ سمجھے کہ اس کے دل میں خردل رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہا۔ خردل کہتے ہیں جس سے تیل نکالتے ہیں رایا، اس کے دانے بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ پھر اس کے اندر تو کوئی ایمان کا ذرہ بھی باقی نہیں رہا۔ تو یاد رکھیں کہ دل سے برا منانے کا کیا مطلب ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کو طاقت ہے، اس نے برائی دیکھی، طاقت سے روک، علاقے میں بادشاہ ہے، گورنر ہے، امیر ہے، اس کا علاقے پہ کنٹرول ہے، وڈیرا ہے، ذمہ دار ہے، چودھری ہے، اپنے علاقے میں جو برائی ہے اس کو اپنی قوت کے ساتھ ختم۔ اب دوسرا درجہ یہ ہے کہ بھائی قوت یہ تو نہیں ہے کہ مٹا ڈالے، لیکن زبان سے تو کہے کہ بھائی یہ کام برا ہے نہ کرو، یہ کام اچھا ہے کرو، یعنی زبان سے تقریر کرے، زبان سے لوگوں کو سمجھائے۔ اب تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ اتنا کمزور ہے، غریب ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا کہ برائی کرنے والے جو ہیں بڑے آدمی ہیں، چھوٹے آدمی کی بات کون سنتا ہے، اس کو کیسے طاقت ہے کہ وہ ان بڑے لوگوں کو روک سکے۔ تو حضور نے فرمایا کم از کم پھر وہ اپنے دل میں اس برائی کو برائی سمجھے۔ اب دل میں برائی سمجھنے کا کیا معنی ہے کہ پھر برا سمجھتے ہو تو ان سے ہٹ جاؤ، اگر پھر بھی تم ان کے ساتھ لگے ہوئے ہو تو پھر تو دل میں برا نہیں سمجھتے ہو۔ دل میں برا سمجھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اور کچھ بھی نہ کر سکے تو ان سے بائیکاٹ تو کرے، مقاطعہ تو کرے، دور تو ہو جائے کہ بھئی میں ان کو منع نہیں کر سکتا، میں ان کو روک بھی نہیں سکتا، میری بات نہیں مانتے تو چلو میں ان سے دور ہو جاؤں۔ یہ دور ہونا دلیل ہے کہ وہ اپنے دل میں ان کو برا سمجھ رہا ہے، لیکن اگر برائی کے ساتھ وہ ملا رہے، ان کے ساتھ شامل رہے تو پھر تو اس نے برا نہیں سمجھا۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں آیا ہے، یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں مثلا گناہ کرتے، ایک آدمی ان میں ایسا ہے جو گناہ نہیں کرتا، وہ نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، ان کے گناہ میں شریک نہیں، لیکن ان کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ان کو منع بھی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اسی کے اندر شامل کرو، یہ بھی گویا گناہ کر رہا۔ اور اسی طرح ایک آدمی گناہوں کے اندر رہ رہا ہے لیکن روک رہا ہے کہ بھئی یہ گناہ ہے، برا ہے، تو وہ گناہوں میں نہیں رہتا، باوجود اس کے کہ وہ رہ رہا ہے لیکن وہ روک رہا ہے، تو اللہ اس کو اس میں شامل نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ سابقہ زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ایک بستی پر عذاب نازل کر دیا جائے۔ جب اس بستی پر عذاب کے نازل کرنے کا حکم ملا تو ملائکہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یا اللہ جل شانہ وعز برہانہ، آپ تو جانتے ہیں کہ اس بستی میں ایک عالم ہے، بڑے علم والا ہے، بڑا عبادت گزار بندہ ہے، عالم ہے، عابد ہے، زاہد ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کو نکالنا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اس کو بھی عذاب میں ڈال دو۔ پھر عرض کریں گے کہ یا اللہ وہ تو تیرا عالم ہے، فرمایا عالم ہے لیکن کبھی حق کا کلمہ نہیں کہا، کبھی برائی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی تغیر بھی نہیں آیا، لہذا یہ بھی ان میں ہے، پھر قیامت والے دن ہر کوئی اپنے عمل پہ اٹھے گا، ابھی اس کو بھی عذاب میں ڈال دیا۔ تو اس لیے حکم ہے کہ ایک تو ہر وقت امت میں ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو دعوت خیر دے، دین کی طرف بلائے، بلائی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ اس کے علاوہ بھی ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے
کہ جتنی اس کی طاقت ہے وہ برائی کو مٹائے اور بھلائی کا حکم کرے۔ تیری بات گھر میں چل سکتی ہے، تیری بات محلے میں چل سکتی ہے، تیری بات ایک نوکر ملازم پہ چل سکتی ہے، ایک دوست پہ چل سکتی ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ اگر اس بات کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا تو پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں جن کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ جب عذاب آتا ہے، جب آگ جلتی ہے تو جہاں خشک لکڑیوں کو جلاتی ہے وہاں گیلی لکڑیاں بھی جل جاتی ہیں۔ اس لیے پھر جب عذاب آتے ہیں تو عذاب عامہ میں سب رگڑے جاتے ہیں، اور قیامت والے دن جو ہے ہر کوئی اپنے اپنے عمل کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ قال الامام احمد حدثنا سلیمان الہاشمی قال انبانا اسماعیل بن جعفر قال اخبرنی عمرو بن ابی عمرو ان عبد اللہ بن عبد الرحمن الاشعری ان حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم لتدعنه ولا يستجیب لکم ورواه الترمذی وابن ماجہ من حدیث عمرو بن ابی عمرو به وقال الترمذی حسن والاحادیث فی هذا الباب کثیرۃ مع الآیات الکریمۃ کما سیاتی تفسیرها فی اماکنها۔ اب امام احمد رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے، اور اس کے بعد حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ وہ شان والے صحابی ہیں جن کو حضور نے اپنا رازدان بنایا، حتیٰ کہ ان کا لقب ہو گیا صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لتامرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، تم عمل کرو بھلائی کا اور روکو برائی سے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو قریب ہے اللہ پاک اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجیں، اور جب وہ عذاب آئے گا پھر تم اللہ کو پکارو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، تمہاری پکار نہیں سنی جائے گی۔ اور آج دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کتنے ہم دعائیں مانگتے ہیں، لاکھوں مسلمان دعائیں مانگتے ہیں، لیکن وہ دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے مفادات میں الجھا ہوا ہے، اور ہر آدمی ذاتی مفادات کو ترجیح دے رہا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الا قلیل من عبادی الشکور، ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے ذرا تدبر کریں، غور کریں، کیا آپ اپنے ملک میں کسی اپنے سے بڑے ذمہ دار کو، کسی صنعت کار کو، کسی حاکم کو، تھانے دار کو، سپاہی کو بھی کہہ سکتے ہو کہ نماز پڑھو؟ اسی طرح دیکھ لیں کہ اگر آپ کو کسی آدمی سے کام ہے، آپ کو کوئی غرض ہے، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے گناہ پر اس کا اعتراض کریں۔ آپ کہیں گے چھوڑو جی میں اپنا کام تو کرا لوں، میں نے اگر بات کر دی تو پھر میرا تو کام نہیں کرے گا، میرا مخالف ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ کتنے لوگ ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں کہ مثلا اگر کوئی حاکم جو ہے وہ رافضی ہے، شیعہ ہے، یہ پکا اہل سنت والجماعت ہے، لیکن کام ہو گیا وہاں جا کے اس کے ساتھ مل جائے گا، اپنا مذہب بھی بدل ڈالے۔ اسی طرح اگر وہ قادیانی ہے وہاں جا کے یہ بھی ڈھیلا ہو جائے گا، کہے گا ٹھیک ہے جی اختلاف تو ہونا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہر وقت بس آدمی قادیانیوں کے پیچھے لگ جائے اور پیچھے پڑ جائے اور ہر وقت ان کے خلاف باتیں کرے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی ایسی نرم بات کرے گا کہ میرا کام ہو جائے، ایمان بچتا ہے، بچے نہیں بچتا نہ بچے۔ اسی طرح اگر آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، سوسائٹی ہے، پارٹی ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ روزانہ ایک برا کام کرتے ہیں لیکن کوئی نہیں روکتا، اور میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور میری امت پہ ایسا بھی آ جائے گا کہ لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے۔ آپ دیکھیں نا جی، اگر کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہو تو دیکھنے والا کوئی اس کو برائی کرے، عام آدمی پیتے ہیں، وہ اتنی عادت عام ہو گئی ہے اب کسی کو بری نہیں لگتی۔ کوئی آدمی بیٹھا فلم دیکھ رہا ہو
تو کسی کو ناگوار بھی نہیں گزرتا ہوگا نا جی یہ تو عام بات ہے، معمولی بات ہے، ہر گھر میں بھی ہر آدمی دیکھتا ہے، چھوڑو۔ اور حضور نے فرمایا ایک وقت میری امت پہ ایسا آ جائے گا کہ برائی جو ہے وہ بھلائی بن جائے گی اور بھلائی جو ہے وہ برائی بن جائے گی۔ قاد ان یکون المعروف منکرا والمنکر معروفا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسا وقت بھی آئے گا میری امت پہ کہ اس دور میں، اور آج دیکھ لو کہ جو آدمی روزانہ کلین شیو ہو، روزانہ داڑھی پہ اس طرح پھروائے، 3 پیس سوٹ پہنے، باقاعدہ ٹائی لگائے، بالکل شکل صورت سیرت اٹھنا بیٹھنا بولنا چال ڈھال سے بالکل انگریز نظر آئے، لوگ کہتے ہیں بڑا آدمی، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے جی، بڑا آدمی۔ اس کے مقابلے پہ ایک آدمی پنڈلیوں تک چادر باندھے ہوئے ہو، سر پہ پگڑی ہو، جیب میں مسواک ہو، بڑی داڑھی ہو، لوگ کہتے دیکھا جی پتہ نہیں ہے داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے۔ کارٹون دیکھا جی، دقیانوسی ملا 1400 سال پرانی شکل بنا کے پھرتا ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، اچھا جو آدمی اس دور میں انتہائی جھوٹ بولتا ہو، بہت بڑا مکار ہو، بڑا دھوکے باز ہو، بڑا فریبی ہو، سب سے بڑا جھوٹا ہو، کہتے ہیں بڑا سیاستدان۔ اور جی ایسے میں ٹیبل ٹاک میں تو اپنے مخالفوں کو 1 منٹ میں بے وقوف بنا لیتا ہے نا، اس سے تو کوئی بات کر کے جیت نہیں سکتا جی، وہ اتنا بڑا شاطر ہے، اتنا بڑا چلاک ہے، اتنا بڑا ماہر ہے، اور اس کے مقابلے پہ ایک آدمی سارا دن قرآن پڑھنے والا ہو، جھوٹ نہ بولے، کہتے ہیں جی یہ تو اس دور میں چلنے کے قابل نہیں ہے، تو کوئی پرانے خیالات کا آدمی چھوڑے، یہ تو بیچارہ زندگی میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ بے عین ہی اسی طرح اب ذرا گھروں پہ نظر ڈال لیں کہ جو عورتیں پردہ دار ہیں، شرم والی ہیں، عزت والی ہیں، تہجد گزار ہیں، 5 وقت فرض پڑھنے والی ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، سادہ لباس پہنتی ہے، اس سے سارے گھر والے تنگ ہیں، شوہر تنگ ہے، برادری تنگ ہے، گھر والے تنگ ہیں کہ جی پتہ نہیں ہم نے تو سوچا تھا ہمارا بیٹا شادی کرے گا، یہ تو کوئی ملا نہیں پکڑ کے گھر میں لے آیا ہے، روز وظیفے پڑھ رہی ہے، پتہ نہیں اسی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب آ رہے ہیں۔ اس کے مقابلے پہ اگر وہ آدمی ایک ایسی لڑکی لے آئے جو بالکل بے حیا ہو، آنکھوں میں جس کے شرم کا شائبہ نہ ہو، بال کٹواتی ہو، ہر کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہو، ہر کسی کے ساتھ باہر جا کے پھرتی ہو، ڈانس کرتی ہو، کلب جاتی ہو، ہر جگہ جاتی ہو، کہتے بڑی سوشل، اور جی ایسے لڑکے نے جو شادی کی ہے نا، اس کی بیوی نے اس کو اونچا کر دیا، بیوی کی وجہ سے یہ بڑا اونچا ہو، اس کی بیوی بڑی کامیاب عورت۔ یعنی اب آپ خود اندازہ کریں گے میرے مدنی سرکار کا فرمان سچا ہے کہ نہیں، کہ برائی جو ہے وہ بھلائی بن جائے گی اور بھلائی جو ہے وہ برائی بن جائے گی۔ اور ہم تو اس سے بھی آگے ترقی کر گئے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ برائی کرنے کے بعد دوستوں میں بیٹھ کے فخراً بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں گیا جناب، میں نے ایسے زنا کیا، میں نے ایسے شراب پیا اور ایسی لڑکیاں بلائیں اور میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، فخر کر رہا ہے اللہ کے عذاب کو، اللہ کی غیرت کو چیلنج کر رہا ہے تاکہ خدا کا قہر مجھ پہ ٹوٹ جائے۔ بھائی گناہ ہو گیا چھپا ہو، گناہ ہو گیا شرمندگی اختیار کرو، غلطی ہو گئی اپنی غلطی پہ پردہ ڈالو، یہ تو نہیں کہ اپنی غلطیوں کا تماشا بناؤ اور فخر کرو گناہوں پر۔ آج بڑا آدمی اسی کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں جی کمال کو ایسی بات نہیں، میں نے سینکڑوں قتل کیے، میں نے جناب کئی ڈاکے ڈالے، میں نے کئی اغوا کیے، میں جناب مرد آدمی ہوں، میں کوئی تمہاری طرح ملا ہوں۔ گناہوں پہ فخر، گناہوں پر اترانا، گناہوں پر جرت کا اظہار کرنا، یہ علامات ہیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1.5 ارب مسلمان ہے دنیا میں، لیکن ہر جگہ ہم ذلیل ہیں، ہر جگہ ہمارا خون بہتا ہے، ہر جگہ ہماری عصمتیں لٹتی ہیں، ہر جگہ ہماری عزتیں برباد ہوتی ہیں،
ہر جگہ آج ایک ہندو وثنی جو ہے، ایک بت کا پجاری جو ہے، وہ مسلمانوں کی بہو بیٹی سے زنا کرتا ہے۔ کتنی عائشہ لڑکیاں ہیں جو اوشا بن گئی، کتنی مسلمان بیٹیاں ہیں جو آج ہندوؤں کے گھر میں ہیں، کتنی مسلمان بیٹیاں ہیں آج جو انگریزوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پھرتی ہیں، کتنی مسلمان بیٹیاں ہیں آج جو کافروں کے گھروں کے اندر زینتیں ان کی گوشائے چمن کی زینت بنی ہوئی ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں روزانہ مرتے ہیں جیسے کیڑے مر جاتے ہوں، کوئی قیمت باقی نہیں رہی۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں نے ہمیں اس مقام پہ پہنچا دیا ہے، جیسے حضور نے فرمایا دعائیں کرو گے پھر تمہاری پکار بھی اللہ نہیں سنے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کو یہ اشکال بھی ہوتے ہیں کہ دیکھو جی کافر جو ہیں وہ بھی تو خدا کو نہیں مانتے، وہ بھی تو زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کھلو کھلا سڑکوں پہ کرتے ہیں، ان پر تو ایسے عذاب نہیں آتے۔ تو یاد رکھو کہ کافر کے ساتھ معاملہ کافروں والا کیا جاتا ہے، مسلمان کے ساتھ معاملہ مسلمانوں والا کیا جاتا ہے۔ مسلمان جب مان کے اللہ کا انکار کرتا ہے تو اللہ کا قہر آ جاتا ہے، وہ تو کافر ہے ہی ہے۔ اس کے لیے تو یہ دنیا جو ہے وہ جنت ہے، کھائے پیے مزے کرے، اس کے تو عذاب کی جگہ ہی آگے۔ لیکن جیسے آپ مثال سمجھ لیں کہ سڑک پہ جانے والا آدمی تمہیں گالی دے دے تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جب تمہارا شاگرد تمہیں گالی دے، تمہارا بھائی تمہیں گالی دے، تمہارا بیٹا تمہیں گالی دے تو تم کہو گے بھی آج تو میرا دل پھٹ گیا، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا شاگرد مجھے گالی دے۔ تو اس لیے جب ہم مسلمان بن کر غداری کرتے ہیں تو زیادہ عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ ایک کافر ہے ٹھیک ہے، خدا کو نہیں مانتا نا، دنیا میں جینے کا حق تو سب کو ہے۔ ایک بادشاہ کے ملک میں اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ سب رہتے ہیں، سب کھاتے ہیں، سب پیتے ہیں، سب چلتے ہیں۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اس کی کائنات میں اگر خنزیر کو رزق ملتا ہے، اگر کتوں کو رزق ملتا ہے، اگر حشرات کو رزق ملتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو رزق ملتا ہے تو بندوں کو بھی ملتا ہے، کافروں کو بھی ملتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا دکھ تب ہوتا ہے، وہ مثال مشہور ہے نا کہ منصور کو جب پھانسی دے رہے تھے تو لوگ پتھر مار رہے تھے، تو ایک آدمی جو ہے وہ بڑا عالم بھی تھا اور اللہ کا ولی بھی تھا، وہ جو گزرا تو انہوں نے مجبور کیا کہ سب لوگ جو ہیں وہ منصور کو پتھر ماریں۔ اب اس بیچارے نے سوچا کہ میں کیا کروں، اگر میں پتھر نہ ماروں تو پھر بھی تو مجھے لوگ ماریں گے، بادشاہ کا حکم ہے، اور اگر ماروں تو میں بلا وجہ ایک اچھے آدمی کو پتھر ماروں جس کا کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی خطا بھی نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اس نے یہ سوچ کے ایک پھول ہاتھ میں لے لیا اور چھپا کے زور سے اس کو پھول مار دیا کہ لوگ سمجھیں کہ میں پتھر مار رہا ہوں، اور مارا پھول۔ لیکن جب منصور کو پھول لگا تو چیخ نکل گئی۔ تو اس نے کہا تمہیں پتھر لگ رہے ہیں، تم نہیں چیخے، میں نے تو پھول مارے۔ اس نے کہا وہ تو جاہل ہیں، جب پڑھا لکھا پھول مارے تو پھر تو تکلیف ہوگی نا، تم تو جانتے ہو نا کہ میرا کوئی گناہ نہیں، بہرحال میری ایک زبان ایک لفظ کو نہیں سمجھے اور مجھے پھانسی دے رہے ہیں۔ جاننے والا جب پھول بھی مارے تو تکلیف ہوتی ہے، اور نہ جاننے والا پتھر بھی مارے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ ہر آدمی کہہ دیتا ہے چھوڑو جی دیوانہ ہے، بے وقوف، یار تم پاگل ہو، وہ تو پاگل ہے۔ جب مسلمان بن کر تم حضور کی نافرمانی کرو گے، مان کہلا کر اللہ کی بغاوت کرو گے، مسلمان کہہ کر اپنے آپ کو کلمہ توحید پڑھ کے غیروں کے سجدے کرو گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی زبان پہ ہوگا اور قبر پہ سجدہ بھی ہوگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز میں بھی پڑھو گے اور غیروں کو بھی پکارو گے اور غیروں سے بھی ندا کرو گے، تو پھر اللہ ناراض نہیں ہوں گے تو کیا ہوں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، حضور پاک نے فرمایا اگر تم نے یہ بات چھوڑ دی، امر بالمعروف چھوڑ دیا، نہی عن المنکر چھوڑ دی، تو پھر تم پر ایک ایسا عذاب آئے گا، پھر تم اللہ کو پکارو گے بھی تو اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے۔ ورنہ یاد رکھیں، ہو سکتا ہے کہ 10 لاکھ 20 لاکھ آدمی عرفات میں، مکے میں، کعبہ شریف میں، حرمین میں، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، رمضان المبارک میں
کعبۃ اللہ کے پاس ملتزم پہ حتیم پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں اور پھر بھی مسلمانوں کو عزت نہ ملے تو آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اب ہمارے حالات اس مقام پہ پہنچ گئے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس باب میں بہت ساری احادیث و روایات ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ إِنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَٰذِهِ الْأُمَّةُ أَن يَكُونُوا كَالْأُمَمِ الْمَاضِينَ فِي افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو ڈراتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی پہلی امتوں کی طرح نہ ہو جانا جیسے وہ اختلاف میں پڑ گئے، وہ افتراق میں پڑ گئے اور وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، تم بھی ایسے نہ ہو جانا۔ انہوں نے بھی امر بالمعروف چھوڑ دیا، انہوں نے بھی نہی عن المنکر چھوڑ دیا، بلکہ انہوں نے بھی اپنے قاعدے بدل ڈالے۔ اگر کوئی امیر آدمی گناہ کرتا اس کے لیے الگ سزا ہے، اگر غریب آدمی گناہ کرتا اس کے لیے الگ سزا ہے۔ تو اب تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلی امتوں کا ہو چکا۔ اور ان لوگوں نے اختلاف بھی کب کیا؟ جب ان کے پاس اللہ کی نشانیاں آ گئیں، اللہ کے پیغمبر آئے، اللہ کے نبی آئے، اللہ کے رسول آئے، انہوں نے ان کو حق بات بھی پہنچائی، لیکن ان لوگوں نے اس کے باوجود بھی فرقہ بندی اختیار کر لی۔ قال الامام احمد حدثنا ابو المغیرہ قال حدثنا صفوان قال حدثني اظہر بن عبد الله الحروی عن نبی عامر عبد الله بن يحيى قال حججنا مع معاوية بن ابي سفيان فلما قدمنا مكة قابلين صلى صلاة الظهر فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وان هذه الامة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى كلاهما عن أبي المغيرة وعبد القدوس بن حجاج الشامي به وقد ورد هذا الحديث من طرق۔ اب جناب فرماتی ہیں ابھی عامر عبداللہ ابن یحییٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے حج کیا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ۔ فلما قدمنا مکہ تھا جب ہم مکے میں آئے قامحین صلی صلاۃ الظہر آپ نے جب نماز ظہر کی مکے میں ادا کی تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا انعامدار خاتم الانبیاء حضور پاک نے فرمایا تھا کہ مجھ سے پہلے جو امتیں تھیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئیں اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور تمام کے تمام فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے مگر ایک فرقہ، وہ ایک فرقہ کیا ہے؟ الجماعہ یعنی اہل السنت والجماعہ، جیسے کہ دوسری حدیثوں میں حضور نے فرمایا الا ما انا علیہ واصحابی، مگر وہ لوگ نجات پائیں گے جو میرے طریقے پہ ہیں اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس کے ماں سوا جتنی جماعتیں ہیں، جتنی فرقے ہیں، جتنی پارٹیاں ہیں، جتنی ٹولے ہیں، وہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے اور اپنی خواہشات ان کی ایسی ہوں گی کہ جیسی ان کی خواہشات ان کے ساتھ ایسے گھٹ مٹ جائیں گی جیسے کہ کوئی کتا اپنے ساتھی کے ساتھ، یعنی کوئی رگ باقی نہیں ہوگی، کوئی جوڑ باقی نہیں ہوگا جس میں ان کی خواہشات کا دخل نہیں ہو جائے گا۔ مانا یہ ہے کہ جیسے اللہ معاف کرے کسی کو کتا کاٹ لے تو اس کی رگ رگ میں زہر پھیل جاتی ہے، اسی طرح اہل بدعت کی بھی رگ رگ میں بدعت پھیل جاتی ہے، احباب پھیل جاتے ہیں اور غلط خواہشات جو ہیں پھیل جاتی ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی نماز مکے میں پڑھی حج سے فارغ ہونے کے بعد اور لوگوں کو خطبہ دے کے سنایا، سمجھایا کہ خبردار خیال رکھو فرقوں میں نہ بٹ جانا، صرف ایک فرقہ نجات والا ہے اور وہ فرقہ کون سا ہے؟
جس پہ میرا مدنی سرکار ہیں اور صحابہ ہیں۔ اب اسی سے اندازہ لگا لو جن کے دلوں میں صحابہ کی دشمنی ہے خارج ہو گئے، اور جو لوگ سنت کے بجائے بدعت پہ چل رہے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اہل سنت سے خارج ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا معنی کیا ہے؟ سنت پہ چلنے والے، صحابہ کے دامن کو پکڑنے والے۔ لہذا اپنے ہر عمل کو دیکھ لو کہ میرا عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے، میرا عمل جو ہے وہ صحابہ کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو الحمدللہ مبارکباد کہ تم اہل سنت والجماعت ہو، ورنہ زبان سے کہنے سے تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے میں اہل سنت والجماعت، تم بھی کہو گے میں اہل سنت والجماعت، میں بھی کیسے ہوگا؟ امتحان یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ایک ایک عمل کو جانچ لو کہ سنت کے مطابق ہے تم اہل سنت، صحابہ کے مطابق ہے تم والجماعت میں شامل ہو۔ اگر سنت کے خلاف ہے، بدعت ہے، تو پھر اہل سنت سے خارج ہو، اور صحابہ کے خلاف ہے تو والجماعت کے مخالف ہو۔ لہذا نجات والا فرقہ جو ہے وہ صرف ایک ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں میری امت میں ایسی قوم بھی آئے گی تتجارا بہم الہوا، ان کے اندر احوا من اتباع ہوا، اپنی خواہش کے پیچھے چلنا ایسے جاری ہوگا جیسے کما یتجار الکلب بالصائب، جیسے کہ کتا اپنے ساتھی کے ساتھ، یعنی لا تبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله، کوئی رگ باقی نہیں ہوگی، کوئی جوڑ باقی نہیں ہوگا کہ مگر وہ اثر جو ہے داخل ہو جائے گا۔ واللہ یا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم لغيركم من الناس احرى لا يقوم به۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے عرب والو، اگر تم نے بھی اپنے نبی کی سنت پہ عمل نہ کیا اور تم نے بھی حضور کی سنت کو نہ پکڑا تو جو باہر والے ہیں جو غیر ہیں پھر وہ کیسے پکڑیں گے؟ یعنی تم عرب ہو، تمہارے اندر اللہ نے نبی بھیجا، تم بھی عربی، نبی بھی عربی، اگر تم نے اپنے نبی کی سنتوں کو نہ سنبھالا تو پھر غیر کیسے سنبھالیں گے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا۔ تو لہذا اصول یاد رکھیں ہمیشہ کہ مثلا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، سنت کیا ہے کہ اس کے کان میں اذان کہو اور ایک کان میں تکبیر۔ سنت کیا ہے کہ بھی 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، لڑکا ہے تو 2 دمبے یا 2 بکرے، اور لڑکی ہے تو 1 دمبا یا 1 بکرا۔ اس کے بال سر پہ جو ہیں وہ اس طرح پھروائیں، اس کا وزن کریں، جتنی وزن ہے اتنی چاندی لے کے خیرات صدقات کر دیں، یہ سنت کا طریقہ۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ انگریزوں کی طرح جناب یہ برتھ ڈے منا رہا ہے تو سنت کے خلاف، سیدھی سی بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ شادی میں سنت کیا ہے، موت میں سنت کیا ہے، جنازے میں سنت کیا ہے، نماز میں سنت کیا ہے، درود پڑھنے میں سنت کیا ہے، وطر پڑھنے میں سنت کیا ہے، مدینہ منورہ جا کے سلام پڑھنے میں سنت کیا ہے۔ ہر عمل کو دیکھتے جائیں، اگر سنت ملے تو سمجھ لو الحمدللہ ہم اہل سنت۔ اہل سنت کا کیا معنی؟ محمد مصطفیٰ کے طریقے پہ چلنے والے، حضور کے نقش قدم پہ چلنے والے۔ اور اگر ہماری اذان میں بھی بدعت ہے، اگر ہمارے کلمہ پڑھنے میں بھی بدعت ہے، اگر ہمارے قبروں پہ جانے پہ بھی بدعات و منکرات ہیں، اگر ہماری موت کے بعد کل اور جمعرات اور پتہ نہیں کیا کیا بدعات و منکرات ہیں، تو سمجھ لو کہ ہم جو کچھ ہیں لیکن اہل سنت نہیں۔ اہل سنت کہتے اسی کو ہیں جو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی کام تو دین کا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں آپ نابینا ہو گئے تھے،
آپ کی آنکھیں مبارک چلی گئی. ایک مسجد میں اتفاق سے داخل ہوئے، اس مسجد میں اذان ہوئی. اذان ہونے کے بعد، اب دیکھیں اذان کے بعد کوئی ایسی بات نہیں تھی، صرف ایک دو آدمیوں نے زور زور سے لوگوں کو جگانا اور اٹھانا اور پکارنا، بھائی نماز بھائی نماز بھائی نماز، یہ شروع کر دیا. تو حضرت ابن عباس نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہ کیا شور کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی لوگوں کو نماز کے لیے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا اذان ہوگی، اس کے بعد نماز کے لیے اور کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جب اذان ہے، اذان کیوں ہے؟ اسی لیے اذان ہے کہ اذان سن کر ہر مسلمان جو ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، کہ وہ فوراً نماز کی طرف آئے. اس کے بعد یہ جو کر رہے ہیں ما رأینا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس نے فرمایا ایسا کام ہم نے حضور کے زمانے میں نہیں دیکھا ہے، مہربانی کرو ان کو منع کرو ورنہ مجھے اس مسجد سے جلدی سے باہر لے جاؤ. اسی طرح بعض صحابہ نے مسجد میں ذکر ہوتے ہوئے دیکھا، ذکر بھی اللہ کا. انہوں نے کہا بھی ہم نے حضور کے زمانے میں نہیں دیکھا لہذا ہم نہیں رہتے، حالانکہ اللہ کا ذکر ہے. اس لیے جو لوگوں کے دلوں میں یہ دماغ میں آ جاتا ہے نا کہ جی ہم تو حضور کی محبت میں یہ کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں یہ کر رہے ہیں، حضور کی عقیدت میں یہ کر رہے ہیں. یاد رکھو دین میں عقیدت کے تحت اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں بنایا جا سکتا. ہم سے زیادہ عقیدت صحابہ کو تھی، ہم سے زیادہ عقیدت آل بیت رسول کو تھی، ہم سے زیادہ عقیدت سیدنا صدیق کو تھی، ہم سے زیادہ عقیدت سیدنا عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھی. اگر انہوں نے وہ کام نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کام دین نہیں ہے. اگر دین ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ اس پہ عمل کرتے رضوان اللہ علیہم اجمعین. لہذا ایک بات کو سمجھا کریں، جب بھی کوئی کام دیکھیں سب سے پہلے یہ غور کریں کہ یہ سنت ہے یا نہیں. اگر سنت ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو پھر بدعت ہے. وقوله تبارک وتعالی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یعنی یوم القیامت حین تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدعۃ والفرقہ. قالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جب اہل سنت والجماعت کے چہرے جو ہیں روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، اور بدعت والوں کے چہرے جو ہیں سیاہ ہوں گے. فاما الذین اسودت وجوہہم وکفرتم بعد ایمانکم قال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی وهم المنافقون. اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم نے ایمان لانے کے بعد، تم نے اسلام لانے کے بعد پھر کفر کیا، وذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وهذا الوصف يعم كل كافر، اور یہ آیت عام ہر کافر کو شامل ہے. واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، یعنی الجنة ماکثون فيها ابدا لا يبغون عنها حولا. اور وہ لوگ اہل سنت والجماعت جن کے چہرے اللہ کی رحمت سے سفید ہوں گے، وہ کہاں قیام کریں گے؟ جنت میں رہیں گے ہمیشہ، اور وہ جنت سے نکلنا بھی نہیں چاہیں گے اور نہ انہیں جنت سے نکالا جائے گا. وقد قال ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ تعالی عند تفسیر هذه الآیہ حدثنا ابو قریب قال حدثنا وکیع الربیع بن سبیع وحماد بن سلمة النبی غالب قال ابو امامة رؤوسا منصوبة لا ترج مسجد دمشق فقال ابو امامة كلاب النار شر قطرات تحت السماء خیر قتلا من قتلوه ثم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الى آخر الآیہ. قلت لأبي أمامة أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكم. ثم قال هذا حديث حسن وقد رواه ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة بن أبي غالب وأخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق عن أبي غالب من نحوه. اب فرماتے ہیں کہ ابھی امامہ نے دیکھا تھا کہ رؤوسا منصوبۃ، مسجد دمشق پر کو سر جو ہے ٹانگ لٹکے ہوئے تھے. فقال ابو امامہ کلاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے کتے ہیں. شر قطرات تعظیم السماء، یہ سب سے برے لوگ ہیں جو قتل ہوئے ہیں آسمان کے نیچے. خیر قطرہ من قتلوہ، اور سب سے وہ ہیں کہ جن کو انہوں نے قتل کیا یعنی وہ تو شہید ہو گئے. یہ اہل بدعت اور اہل ہوا جو ہیں
جن کو قتل کیا گیا اور لٹکایا گیا، یہ سب سے زیادہ برے ہیں، کیونکہ سب سے برا وہ ہے جو اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دے، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دے، اتباع رسول پاک کو چھوڑ دے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کلاب النار، یہ تو گویا جہنم کے کتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارک پڑھی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہتی ہیں میں نے ابھی امامہ سے کہا کہ تم نے یہ حدیث حضور پاک سے سنی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، بلکہ میں نے 7 دفعہ یہ حدیث سنی ہے۔ اگر میں نے 7 دفعہ حدیث نہ سنی ہوتی تو میں کبھی تمہیں حدیث بیان نہ کرتا۔ یعنی بالکل مجھے یاد ہے، بالکل مجھے حفظ ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ میرے سینے میں لکھا ہوا ہے۔ وقد روى ابن مردوى عند تفسير هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مطولا غريبا عجيبا جدا ثم قال تبارك وتعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق أي هذه آيات الله وحجته وبيناته نتلوها عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق أي نكشف ما الأمر عليه بالدنيا والآخرة۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی آیات جو آپ پہ پڑھی جاتی ہیں حق کا معنی یہ ہے کہ یہ کھولنے والی ہیں، دنیا اور آخرت کے احکام کو کھولنے والی۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی آیات اللہ وحججہ، یہ اللہ کی آیات، یہ اللہ کی نشانیاں، یہ بینات جو ہیں آپ پہ پڑھی جاتی ہیں تاکہ آپ پہ کھلے کہ دنیا آخرت کا کیا امر ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ أَيْ لَيْسَ بِظَالِمٍ لَّهُم بَلْ هُوَ الْحَاكِمُ العدل الذي لا يجور لأنه هو القادر على كل شيء العالم بكل شيء فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے اپنے بندوں پہ ظلم فرمانا، کیونکہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ اللہ حاکم بھی ہیں، اللہ عادل بھی ہیں۔ ایسا عادل جو کبھی ظلم نہیں کرتا، وہ ظلم سے منزہ اور ظلم سے پاک ہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہیں، ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ پاک اپنی مخلوق میں سے کسی پر بھی ذرے کے برابر ظلم نہیں فرماتے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أي الجميع ملك له عبيد له، تمام دنیا جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اللہ کا ملک ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ هُوَ الْحَاكِمُ الْمُصَرِّفُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اللہ کی ذات حاکم ہے ان کے اندر، وہی متصرف ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ اپنے ملک میں جو چاہیں جیسا چاہیں کریں، یہ اس کا عدل اور انصاف ہے۔ یعنی جب ہر چیز اللہ کا ملک ہے، ہر چیز اللہ کا ملک ہے، تو اپنے ملک میں، اپنے ملک میں اللہ جو تصرف فرمائے وہ حق ہی حق ہے، عدل ہی عدل ہے، انصاف ہی انصاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم سے بھی پاک ہے اور تمام صفات نقصان سے بھی منزہ ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے واللہ یرید ظلما للعباد، اور دوسری آیت میں آیا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالی ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے۔ اور تیسری آیت مبارک میں بھی آیا وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ نے فرمایا ہم نے جو ان کو جہنم کی سزا دی ہے ہم ان پر ظلم نہیں کرتے بلکہ یہ اپنے جانوں پہ خود ظلم کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی آدمی دانت پر سونے کا خول چڑھاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر پورا دانت بھی سونے کا بدل دے تب بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر خول چڑھائے اوپر تب بھی کوئی حرج نہیں، اس کا وضو وغیرہ سب ٹھیک ہے۔ اگر دانت نکل گیا ہے پھر اور لگائے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔ میں ایک دکان میں کام کرتا ہوں، اس میں ہمارے ہاں کھجور کی پیٹیاں ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی ہم 2 دانے 3 دانے کھجور کے کھا جاتے ہیں اور پھر بیچ بھی دیتے ہیں، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مالک کی طرف سے آپ کو کھانے کی اجازت ہے یا نہیں، نمبر 1۔ اگر مالک کی طرف سے کھانے کی اجازت نہیں تب بھی آپ کا کھانا حرام۔ نمبر 2، کیا اس کا وزن مقرر ہے؟ وزن مقرر ہے اور آپ نے کھایا ہے تب بھی حرام۔ اگر وزن مقرر نہیں، بیچنے وقت آپ نے کہا کہ یہی کچھ ہے جو اس کھجور اس ٹوری میں اس لکڑی میں پڑا ہے، تو پھر اس میں مالک اجازت دے تو 1-2 دانے آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ مالک کے ملک سے کھائے ہیں، بیچنے والے کے حق سے نہیں کھائے۔ اور تیسرا آسان مسئلہ یہ ہے کہ مالک سے بھی اجازت لے لو اور جس وقت بیچنا چاہو اس کو بھی کہہ دو کہ بھائی کبھی کبھی ہم اس سے 1-2 دانے کھا لیتے ہیں، بھائی معاف کرنا، تاکہ قیامت میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آدمی بلا وجہ نہ پکڑا جائے۔
میں والد کی طرف سے فوت ہو گئے، دعا بالکل اللہ مغفرت فرمائے، دعا کریں جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ طائف کے رہنے والے جو ہیں چونکہ وہ میقات سے خارج ہیں، ان کے لیے تو حج کرنے کے بعد طواف الوداع کرنا ہوگا۔ البتہ جدے میں رہنے والے جو ہیں ان کے لیے طواف الوداع نہیں ہے، چونکہ وہ میقات کے اندر ہیں۔ میقات جو ہے وہ یلملم ہے جو جدے سے باہر ہے، اور طائف جو ہے وہ تو بالکل میقات کے اس طرف ہے، لہذا جو آدمی آفاقی ہیں وہ حج پہ اگر آئیں ان کے لیے طواف الوداع واجب ہے، نہیں کریں گے تو ایک بکری بطور دم دینی پڑے گی۔ لیکن جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں یا مکہ مکرمہ کے ارد گرد رہتے ہیں یا جدہ میں رہتے ہیں لیکن میقات کے اندر رہتے ہیں، میقات مثلا ادھر سے ہے طائف، ادھر سے ہے مدینہ منورہ، ایک میقات ہے رابق کے قریب جوفہ، ایک میقات ہے یلملم، جو اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے طواف الوداع نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے چوتھی رکعت میں شامل ہوئے ہیں، 3 رکعتیں امام پڑھ چکا تھا، اب آپ 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں گے، پھر بیٹھ جائیں، پھر اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو کے 2 رکعت پوری کریں۔ مجھے نوکری کے سلسلے میں جدے آنا ہوا اور جدے سے مکہ مجھے بھیج دیا گیا، لیکن آپ نوکری کی وجہ سے آ رہے تھے اور نیت یہ تھی کہ میری نوکری بھی جدے میں ہے اور میں جدے میں جاؤں گا۔ بعد میں انہوں نے آپ کو مکے بھیج دیا، آپ پر کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ جب آپ اپنے ملک سے سفر کر رہے تھے تو اس وقت آپ کی نیت مکہ تھی ہی نہیں، آپ کی نیت یہ تھی کہ پہلے میں جدہ جاؤں گا، نوکری کروں گا، پھر جب موقع ملے گا تو مکہ جاؤں گا۔ لیکن انہوں نے اگر بھیج دیا ہے تو آپ پر عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ویسے اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں نفلی عمرہ تو جدے سے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے دم اپنا شامل کیا ہے ایک گائے میں، گائے خریدی گئی مثلا کھانے کے لیے، کسی نے اس میں ایک بکری دم کی شراکت کر دی، اس پر دم تھی تو وہ کر سکتا ہے، لیکن گوشت کے پھر اتنے حصے بنانے پڑیں گے کہ 7 حصے کر کے ایک حصہ دم کا جو ہے وہ خیرات کر دیا جائے فقراء مکہ پر، دم جو ہے وہ فقراء مکہ پہ تقسیم کی جائے۔ اگر کسی کا حرم میں وضو ٹوٹ گیا وہ زمزم کے پانی سے وضو کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ حضور جس دن پیدا ہوئے ہیں اس دن روزے رکھتے ہیں یا خوشی منائی جائے، بھائی ہر مسلمان کی خوشی ہے، لیکن یہ خوشی کا طریقہ نہیں ہوتا کہ جلوس نکالو اور جھنڈیاں لگاؤ، نماز نہ پڑھو۔ یہ کون سی خوشی ہے کہ ہزاروں آدمی جلوس میں جا رہے ہیں اور نمازیں ختم، ہزاروں آدمی جلوس میں جا رہے ہیں اور عبادت ختم، بس اور صرف پیدا ہونے والے دن کی خوشی ہے۔ خوشی تو تب ہو کہ تم حضور کے فرمان پہ چلو، کہ حضور کیا لے آئے، دین اسلام، دین اسلام پہ عمل کرو، اتباع کرو۔ خوشی اتباع میں ہے، خوشی بدعات میں تو نہیں ہے، بدعات تو ضلالہ ہے، گمراہی ہے۔ ہم لوگوں نے ایک رسم بنا رکھی ہے کہ بچہ پیدا ہو تو خوشی کرو، اسی طرح نبی پیدا ہوا تو خوشی کرو، یہ ہماری رسمیں ہیں، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ اصل خوشی یہ ہے کہ تم ہر وقت اپنے آپ کو محمد مدنی کا غلام بناؤ، کہ تمہارا ہر عمل میں حضور کی سنت نظر آئے، پھر پتہ چلے گا کہ تمہیں حضور کے پیدا ہونے سے خوشی ہے۔ پانی میت کے لیے گرم کرتے ہیں، برپاتا پتہ نہیں کیا ہے، برپاتا مجھے نہیں پتا کیا ہے برپاتا۔ کی پہلی سنتیں جو ہیں 4 رکعت اگر ملا کے پڑھیں تب بھی جائز ہے، لیکن 2 رکعت کر کے پڑھیں تو زیادہ افضل ہے، کیونکہ دن کی نماز جو ہے وہ اگر 2 رکعت کر کے پڑھی جائے تو افضل ہے، اور رات کی نماز جو ہے وہ 4 رکعت ملا کے پڑھی جائے تو افضل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ریشمی کپڑا جو ہے میری امت کے لیے، مردوں کے لیے حرام ہے، تو کیوں حرام ہے؟ پھر خنزیر کیوں حرام ہے؟ حضور نے فرما دیا حرام ہے، حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریشم جو ہے یہ مردوں کے لیے اللہ نے جنت میں رکھا ہے، تو اس لیے حضور نے فرمایا جو دنیا میں پہنیں گے وہ جنت کے ریشم سے محروم ہو جائے۔
تیسری بات یہ ہے کہ یہ تنوع والی چیزیں ہیں جو آدمی کو آرام پسند اور تفاخر اور فقفقہ اور بڑائی پہ دلالت کرتی ہیں. بندہ تو تواضع کے لیے آیا ہے، عبادت کے لیے آیا ہے، سادگی کے لیے آیا ہے، نہ کہ تفاخر کے لیے آیا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا ہادان حرامان علی ذکور امتی، حریر اور ذہب. لیکن وہ حریر جو خالص ریشم ہے، جو کیڑوں سے پیدا ہوتا ہے، یہ جو پولیسٹر وغیرہ ہیں، ان کو لاکھ نام حریر رکھ لو لیکن یہ ریشم نہیں ہوتے. جی ظہر عصر کی نماز میں امام خاموش رہتے ہیں تو اسی طرح حضور نے خاموشی سے پڑھائی سنت ہے. یہ سری نمازیں ہیں. جہاں حضور نے جہر کیا ہے فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، وہاں جہر سنت ہے. ظہر عصر میں حضور نے سر کیا تو سر سنت ہے. حضور کا ہر عمل سنت ہے. یعنی کیا لکھا یہ لفظ مقتدی ہے یا مقتدی، اقتدا یعنی کہ امام کی اتباع کرنے والا. ہم جیزان سے عمرے کی نیت سے آئے، ٹیکسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، راستے میں میقات تھی، احرام بلیک رات کا وقت تھا اور تقریباً مسافہ لمبی تھی، 825 کلومیٹر کا سفر تھا. تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے اور ٹیکسی ڈرائیور کو بھی پتہ نہ چلا تو لہذا ہم نے احرام نہ باندھا. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بھئی ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ نہ ہو جو روز آتا جاتا ہے اور لہذا وہ سو جاتا تو تم تو یہاں نہ پہنچتے. مانا ہے کہ ایک تو جاگ رہا تھا نا، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ تمہیں جگاتا. بہرحال عمرہ بھی قضا کرو اور دم بھی ادا کریں. لڑکی کے والد پہلے 20-30 ہزار لیتے ہیں، پھر خطبہ نکاح کے وقت 5,000 لیتے ہیں. بہرحال حق مار ہے. بات یاد رکھو، حق المار جو ہے وہ لڑکی کا حق ہے، لڑکی کے والدین کا حق نہیں. حق المار جو ہے وہ لڑکی کا ہے. 20,000 ہے، 30 ہے، 25 ہے. خطبے کے وقت لیں، پہلے لیں، بعد میں لیں. جو چیز حق المار کہلاتی ہے وہ لڑکی کی ہے. اس کے علاوہ اگر والدین اپنی لڑکیوں کا پیسہ لیتے ہیں تو وہ حرام ہے. کہتی ہیں کہ عورت اپنے مرد کو نماز پڑھا سکتی ہے، امام نہیں بن سکتی. امام مرد بن سکتا ہے. نماز جنازہ میں درود کون سا پڑھیں؟ وہی نماز والا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. داڑھی کا خط بنائیں، بالکل ٹھیک ہے. ممتاز نام رکھنا بہتر نہیں، کیونکہ اس سے تفخر جھلکتا ہے کہ میں سب سے ممتاز ہوں. آدمی نام رکھے تواضع والا. کہتے ہیں کہ صحابہ نے ایک دفعہ قرآن پڑھا تھا، 40 بکری لی تھی. ہمارے مولوی بھی اگر مردے کو بخشنے کے لیے پڑھتے ہیں، وہ مردہ تو نہیں تھا، اس کو تو زار بچھو نے ڈنگ مارا تھا. تمہارے بھی اگر کسی کو بچھو ڈنگ مارے تو مولوی سے پڑھوا کے پیسے تو کوئی حرج نہیں. ڈنگ مارنے کا علاج علیحدہ چیز ہے، مردے کو بخشنا علیحدہ چیز ہے. وہ بچھو کے ڈنگ والا تو ٹھیک ہو گیا، 40 بکری دی. مولوی تمہارے مردے کو تو زندہ کرتا نہیں، اس کو تو ڈنڈے مارو. وہ تو ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے 40 بکری دی نا. تمہارے مردے کو بھی یہ بخشوا کے سرٹیفکیٹ پکڑا دے پھر ٹھیک ہے. اگر مولوی کو اپنے بخشے جانے کا پتہ بھی نہیں ہے تو پھر کس بات کا فیصلہ؟ میں نے اپنی والدہ کو حج پہ بلایا تھا غیر محرم کے ساتھ. غیر محرم کے ساتھ آنا گناہ ہے. حج تو ہو جائے گا لیکن ایسی غلطی کبھی نہ کریں. اگر کوئی آدمی کافر ہے اس کے ساتھ ہم کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے اس میں. غیر ارادی طور پر احرام کی حالت میں ناک میں خارش کی تو بال ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور کوئی سلام کرے، پہلے تو سلام کرنے والے کو چاہیے جو پڑھ رہا ہے سلام نہ کرے تاکہ اس کو ڈسٹرب نہ کرے، وہ اپنی تلاوت کر رہا. اگر کوئی کر لے تو پھر اس کے لیے آپ سلام کا جواب نہ دیں تو کوئی نہیں، ورنہ تلاوت روک کے جواب دے کے پھر بسم اللہ کر کے اپنی تلاوت شروع کریں. لندن کے ایک حاجی نے مجھے کچھ پیسہ دیا کہ مستحقوں کو دینا. میں نے اپنے ملک کے مسکینوں کو دے دیا اور مکے والوں کو نہیں دیا. یہ دینے والے کی شرط ہے. اس نے کہا کہ مکے میں تقسیم کرو تو مکے میں کرنا ہوگا.
اس نے کہا جہاں تمہیں مسکین نظر آئے دے دو، پھر تم نے ٹھیک کیا، ورنہ اتنا پیسے اس کے واپس کرو یا مکے میں خیرات کرو۔ ایک رسائل مسائل ایک کتاب ہے، اس میں یہ مسئلہ تھا موتے والا۔ میں عرض کروں جی، یہ تو کتاب میں باقاعدہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، میں مثال اپنی طرف سے تو نہیں دے رہا نا، میں نے عرض کیا رسائل مسائل ایک کتاب کا نام ہے، اس میں آیا تھا یہ کہ بھی اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو کیا اس حالت میں متع جائز ہے یا نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ گندی باتیں نہیں ہیں۔ قرآن میں جو ہے یسألونک عن المحیض، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حیض کی حالت میں بیوی سے جماع کریں یا نہ کریں، پھر یہ گندی باتیں قرآن میں ہیں، یہ بھی گندی باتیں ہیں۔ اللہ کے بندے جب دین کی بات سمجھائی جائے گی تو گندی بات کا کیا مطلب؟ وہ تو کہنے اور سمجھانے والے کی نیت پر ہے۔ تم اگر لذت کے لیے ایسی باتیں کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر دین سمجھنے کے لیے کرتے ہو تو سمجھنا پڑے گا، حیض کے مسائل بھی سمجھنے پڑیں گے، نفاس کے بھی سمجھنے پڑیں گے، اسی طرح مرد کے ناپاکی کے، احتلام کے، منی کے، مزی کے، ودی کے، تو ساری کتابیں بھری ہوئی ہیں، کوئی گندی باتیں تو نہیں ہیں۔ یہ تو احکام سمجھنے والے ہیں۔ اگر تمہارا وضو ٹھیک نہیں ہوگا تو نماز ٹھیک نہیں ہوگی، ساری زندگی بے نماز رہو گے، تو پہلے پلیتی پاکی کے مسائل سمجھو گے۔ عطیہ کے بارے میں آج تک لوگ متفق نہیں ہوئے تو کوئی حرج نہیں، سب کی نمازیں اللہ قبول فرماتے ہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ میرے اوپر 13,000 ریال قرضہ ہے، 14 سال کے بعد مدینے جا رہا ہوں، اب مجھے رکا لکھنے میں 10 دن وہاں رہوں گا یا رہوں گی، پتہ نہیں کیا ہے۔ آج کل تو رباط میں اجازت نہیں ہے، ابھی اجازت ملے گی، جب اجازت ہو جائے گی تو لکھ دیں گے انشاءاللہ۔ بے نمازی کا ذبیحہ کیا ہے؟ جن کے نزدیک نماز چھوڑنے والا کافر ہے ان کے نزدیک ذبیحہ بھی ناجائز ہے، جن کے نزدیک فاسق فاجر ہے ان کے نزدیک جائز ہے۔ اگر جو لڑکیاں مثلا بغیر شادی کے مر گئی ہیں، اللہ پاک جنت میں ان کو ان کے بدل دیں گے۔ سجدے میں جاتے وقت پاؤں نہ اٹھائیں، پاؤں زمین پہ رہیں، کیونکہ یہ بھی سجدہ کرتی ہے جگہ۔ 7 اعضاء ہیں بندے کے جو سجدہ کرتے ہیں، اس کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ ایک عورت پاکستان سے آئی ہے، ناپاک تھی، اب پاک ہونے کے بعد عمرہ کرنے سے پہلے حرم میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ اگر وہاں سے احرام باندھ کے نہیں آئی تو تنعیم جا کے احرام باندھے، عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں احرام باندھ سکتی تھی اپنے ملک سے۔ امام احمد قادیانی کے ساتھ تو جماعت اسلامی یا کسی اور دینی جماعتوں کو نہ ملائیں، خدا کا خوف کریں۔ قادیانی جو ہیں وہ تو متفق علیہ کافر ہیں، اس کے کفر میں تو کوئی شبہ نہیں۔ باقی جماعتیں جو ہیں الحمدللہ ان کے بارے میں کسی نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہدایت دے، لوگوں کو بلا وجہ کافر بھی نہ بناؤ اور بلا وجہ کسی پر اعتراض بھی نہ کرو۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب سے دین کا کام لیں اور ہم سب کو صحیح راستے پہ قائم رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا امور اولادنا وامور المسلمین، اللہم فرج ہم المہمومین، اللہم نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مجاہدین فلسطین، مجاہدین کشمیر، مجاہدین شیشان، یا اللہ مجاہدین بوسرا ہرسک، سب کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، یا اللہ ہمیں بغیر مانگے اپنی نعمتیں عطا فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب مسلمانوں کو
اہل سنت والجماعت کے ساتھ رہنا نصیب فرما. یا اللہ ہمیں صحیح عقیدہ توحید نصیب فرما. حضور کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت اولیاء کی محبت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.